حرم حافظ جمعیت خیر العلوم، جس کو نانا نے سمجھا دیا کہ بیٹا آدمی صلح کے لائق نہیں ہوگا، مگر اس وقت تو لوگوں نے اگر صلح نہ کی تو یہ جو ایک ہے نا لبادہ اڑا ہوا اس شخص نے کہ حضرت عثمان مظلوم مارے گئے، یہ علی اور اس کی اولاد ان کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتی، یہ بدنامی جو جھوٹی کو جس کے بارے میں علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ اور آپ کے خطبات میں بار بار کہا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اگر یہ کہنا 70 قسمیں تو میں دیتا ہوں کہ میرا حضرت عثمان کے قتل میں کوئی دخل نہیں، میں نے نہ حکم دیا نہ راضی ہوا، مگر ان لوگوں کو مطلب بدنام کرنا تھا۔ یہ عام لوگوں پر یہ بات اثر کر گئی، عوام واقعی سمجھ بیٹھے کہ کچھ وہ لوگ جو اس تحریک میں تھے ان کو یار امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کا گورنر بنا دیا، کسی کو کوئی بنا دیا، داڑھ میں کچھ کالا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرہ سے نقاب نوچنے کے لیے نا حکومت کو لات مار دینا، دے دینا اس کو فری ہینڈ۔ پھر جب یہ حکومت کرے گا نا تو جن لوگوں نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی یا آپ کے بارے میں کچھ غلط رائے رکھتے تھے، آپ تاریخ اٹھا لیں، سب مرنے سے پہلے پچھتا کر مرے ہیں کہ افسوس یار علی ٹھیک کہتا تھا، یہ آدمی جو اس نے تو بہانہ بنا رکھا تھا قتل عثمان کا، اس نے تو اسلام کا سارا تیا پانچا کر دیا، نہ نماز وہ رہی، نہ زکوٰۃ رہی، نہ وہ حج رہا، جو حج قرآن نے مقرر کیا تھا حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں تم کر سکتے، اس پر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہی کفر کا رواج کہ ایک سفر میں تم دونوں نہیں کر سکتے، وہ کرنا شروع کر دیا۔ نمازوں کے اوقات میں اتنی تبدیلی کہ لوگ جمعہ کا خطبہ اتنا لمبا کہ عصر کی نماز بیٹھے اشارے سے پڑھ لیتے، سجدہ بھی نہ کرتے، لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، یعنی وقت جا رہا ہے، خطبہ نہیں ختم ہو رہا عالموں کا۔ اور خطبہ کیا، نعوذ باللہ زبان جو ہے اس سے نکالتے ہوئے زبان جلتی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے دوستوں پر لعنت، یہ حصہ بنا دیا خطبہ کا کہ لعن اللہ علی ومن احبہ۔ تو جو بیچارہ چیخا کہ یہ جمعہ ہے، یہ خطبہ، سر کاٹ دیا۔ تو ہر شاید تبدیل، مگر یہ 20 سالہ دور ہے۔ امام حسین رضی اللہ کو جو لوگ شروع کرتے ہیں نا کہ یزید نامزد ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ اس پر ناراض ہو گئے، بات واضح نہیں ہوتی۔ اگر امیر معاویہ کو حضرت حسن یہ ہاتھ کھلا نہ دیتے اور 20 سال میں اس کا اصل چہرہ سامنے نہ آتا تو حضرت حسین رضی کی تحریک بالکل بے جواز ثابت ہوتی کہ یار ایک برا آدمی بیٹھ گیا، پھر کیا، اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، اس سے کیا قیامت آ جاتی ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ نہیں، میں نے جو خطبات دی اور جو تاریخ کنگالی، اور میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یزید جو ہے یہ ایسے ہی جیسے خواجہ حسن نظامی مرحوم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ معاویہ کے بارے میں کہتے کیا ہیں تو وہ کہتے تھے بڑا بڑی فکرہ کہ وہ تو یزید کا بھی باپ تھا۔ یزید بالکل اس کے مقابلے میں پاسنگ بھی نہیں ہے جو ظلم اس نے کیا، جس نے سر اور اس نے اڑائے ہیں، اور علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی جائیدادیں ضبط کی، ان کی زبانیں کاٹی، ان کو درختوں پر لٹکایا، پورے ملک میں دہشت پھیلا دی، اور لوگ اس زمانہ میں پھر حضرت حسین علیہ السلام سے آ کر کہتے تھے کہ یہ صلح ہے جو آپ کے بھائی نے کی، اس کی بجائے ہمیں قتل کرا دیتے، ہم جانیں دے دیتے، یہ منظر تو نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس کو معلوم ہوا مروان کے ذریعہ کہ اس طرح لوگ حضرت حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اس نے خط لکھا معاویہ نے کہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جانا اور اپنے بھائی کی عہد کے خلاف نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا۔ تو امام علیہ السلام نے جو خط لکھا نا اس دور میں، تحریک حسینی کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جانا، اس سے بڑھ کر فتنہ اور امت کے لیے کیا ہوگا کہ تیرے جیسا آدمی امت کا سربراہ بن چکا ہے، فتنہ تو برپا ہو چکا، اور میں جو تیرے خلاف جہاد نہیں کرتا اس کے لیے مجھے عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں قیامت کے دن جواب کیا دوں گا۔ صرف میں اپنے بھائی کی عہد نبھا رہا ہوں کہ جو انہوں نے معاہدے میں یہ شرط طے کی تھی کہ مرتے وقت یہ کسی کو نامزد نہیں کرے گا، امت پر چھوڑ جائے گا، وہ دیکھوں گا۔ اگر آخری کیل بھی اس نے اس تبوک میں ٹھونک لی پھر دیکھا جائے گا، ابھی تم صبر سے کام لو۔ اپنے ساتھیوں کو بڑی مشکل سے آپ چپ کراتے ہیں۔